الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجی آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم، شفیع امم، رسول محتشم، نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جان، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں کا نیاز پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی اس مرکزی جامع مسجد شان اسلام میں حضور شفیع امم، رسول محتشم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے حوالے سے آج جو خوبصورت محفل پاک منعقد ہوئی، مجھے بھی حاضری کا شرف نصیب ہوا۔ اس سے پہلے بھی یہاں میں حاضر ہوتا رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے اور حضور کی محبتوں کی فراوانی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور محبت کا جو نتیجہ ہے عمل اور اطاعت، اس سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ جو ہمارے لفظ زبان سے نکلتے ہیں وہ عمل کا روپ دھار لیں اور ہم چلتے پھرتے حضور کی سنت سیرت کا مجسمہ نظر آئیں۔ میرے استاذ المکرم ایک بڑا پیارا جملہ فرمایا کرتے تھے، آج بھی جب میں وہ لفظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہوں تو مجھے ان کا لہجہ، ان کے زبان کی مٹھاس نظر آ جاتی ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، اجاڑ رت کو گلابی بنائے رکھتی ہے میری آنکھ تیری دید سے وضو کر کے۔ تو مجھے وہ ان کا انداز کہنے کا، جو ان کی حیت تھی، وہ آنکھوں کے سامنے سارا نقشہ گھوم جاتا ہے۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ کسی کو بتانا پڑے، تمہاری شکل و صورت، وضاقتہ، اٹھنا بیٹھنا ایسا ہو کہ تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے۔ ہماری پہچان، ہماری معرفت ہی ایسی ہو، اور یہ اتنی پیاری معرفت ہے۔ کتاب کا نام ہے البشر الکئیب بلقاء الحبیب، امام سیوطی کی مصنفہ ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ ایک شخص قبر میں گیا تو
قبر میں منکر نکیر سوال کرنے کے لیے پہنچے قانون قدرت کے مطابق. من ربو کا ما دینوں کا سوال شروع ہوا تو اس کی داڑھی کے جو سفید بال تھے وہاں وہ مہندی لگایا کرتا تھا، چونکہ حضور مبارک کی داڑھی پاک میں 18 سے 22 تک سفید بال تھے. مختلف روایتیں موجود ہیں، بعض نے 18 لکھا ہے، بعض نے 20 لکھا ہے، بعض نے 22 لکھا ہے، مختلف روایتیں موجود ہیں. یہ صحابہ کی محبت تھی نا کہ وہ حضور کی داڑھی کے سفید بالوں کو بھی گن رکھا تھا انہوں نے. اور ایسا حلیہ اور ایسا نقشہ آپ کو کسی کا نہیں ملے گا جیسا حلیہ اور جیسا نقشہ حضور کا ملتا ہے. صحابہ کی یہ محبتیں ہیں، حضور کی ایک ایک ادا کو انہوں نے محفوظ کر لیا تھا. اور یہ کمال محبت تھی صحابہ کی حضور کے ساتھ، اور کیوں نہ ہوتی. حافظ شیرازی لکھتا ہے، اپنے محبوب کو کہتا ہے کہ میرے جیسا زمانے میں کوئی عاشق نہیں ہوگا، جس طرح کا میں عاشق ہوں زمانے میں ایسا کوئی عاشق نہیں ہوگا. اور پھر خود کہتا ہے اس لیے تیرے جیسا محبوب بھی تو کوئی نہیں نا. تو بات یہ ہے کہ اگر صحابہ کا عشق ضرب المثل ہے کہ لوگوں نے بڑے قصے پڑھے ہیں محبتوں کے، لیکن آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی محب اپنے محبوب کا لعاب بھی ہاتھوں میں لیتا ہو. تو یہ اگر عشق اتنا بڑا ہے تو حسن بھی تو اتنا بڑا ہوگا، کیونکہ عشق میں گرمی جو ہے وہ حسن کی وجہ سے ہوتی ہے. حضرت اقبال نے کہا نا، فرصت کشم کشم دے دل بے قرار رہا، یک دو شکن زیادہ کن گیسوئے تابدار رہا. وہ کہتے ہیں کہ کشم کش کی فرصت بھی نہ دے اس تابدار دل کو جو کہ پیچ و تاب کھا رہا ہے، اپنی زلف کو اور شکن ڈال دے تاکہ میرا عشق بڑھتا رہے. تو حسن بڑا ہو تو عشق بھی بڑا ہوتا ہے. تو صحابہ کا جو حسن حضور کے ساتھ تھا اس کی مثال دنیا پہ ملنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے، اس لیے کہ ایسا حسن کوئی نہیں تھا، اور جب حسن نہیں ایسا ہوگا تو عشق بھی ایسا نہیں ہوگا. تو صحابہ کی محبت ہے کہ انہوں نے حضور کی مبارک داڑھی کے بال بھی گن رکھے ہیں. 18 سے لے کر 22 تک حضور کی داڑھی مبارک میں سفید بال تھے، اور ان بالوں کو حضور سرخ مہندی کا وسمہ کرتے تھے. اب اس سنت کو ادا کرتے ہوئے وہ مرنے والا بھی اپنی داڑھی کی سفید بالوں کو اس نے سرخ مہندی سے وسمہ کیا ہوا تھا. جب نکیرین آئے، ایک نے پوچھا من ربو کا ما دینوں کا سوال شروع کیے، دوسرے نے بازو سے پکڑ کر ایک اپنے ساتھی کو پیچھے ہٹاتے ہوئے اس کی داڑھی کی طرف اشارہ کیا، کہا تجھے نظر نہیں آ رہا کہ اس کے چہرے میں اسلام کا نور چمک رہا ہے؟ تو اس سے سوال کر رہا ہے، تجھے نظر نہیں آ رہا کہ اس کے چہرے میں اسلام کا نور چمک رہا ہے؟ کاش کہ ہماری پہچان ایسی بن جائے. میں کہتا ہوں ہمارا جیسا عقیدہ ہے نا، ایسا عقیدہ کسی کے پاس نہیں ہے. اس پہ دلائل موجود ہیں الحمدللہ. آپ سروے کر کے دیکھ لیں، غیر جانبدار ہو کے دیکھ لیں. نہیں تو ایک میں بات کیا کرتا ہوں کہ 300 سال کی کتابیں چھوڑ دیں. یہ جو 3 سال ساری خرابی عموماً ان 300 سالوں میں آئی ہے. اس سے قبل کی کتابیں پڑھ لیں، تفاسیر پڑھ لیں، احادیث پڑھ لیں، اس سے قبل محققین کی تصانیف پڑھ لیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سچائی کیا ہے. اور یہ ایک الگ مضمون ہے اور ایک الگ عنوان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بڑا ستھرا، سچا اور پاکیزہ ہم کو عقیدہ عطا کیا ہے. حضور کا نام سن کر ابھی آپ مچل رہے تھے اور اب بھی مچل رہے ہیں، یہ علامت محبت ہے. لوگ پوچھتے ہیں نا جی تم میلاد کرتے ہو، کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ محفل نعت کہاں لکھی ہوئی ہے؟ تو اس کے دلائل موجود ہیں، لیکن میں اپنے لہجے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ پھول کا تذکرہ چھڑا ہو، بلبل دلیلیں مانگ رہا ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بات شمع کی چل رہی ہو اور پروانہ کہے کہ لکھا کہاں ہوا ہے؟ اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات محبوب کی ہو رہی ہو اور محب دلیلیں ڈھونڈتا پھرے کہ محبوب کی تعریف کے لیے بھی مجھے دلیل فراہم کرو. دیکھو تو صحیح حضور